السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ البلیغ والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بات یہ دو لوگوں سے محبت کا اعلان فرمایا۔ پہلی بات ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ یحب المتطہرین، اور وہ لوگ جو پاک رہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دو الگ الگ موضوع ہیں اور دونوں کا تعلق اگر دیکھا جائے تو پاکی سے ہی متعلق ہے۔ ایک وہ کہ ہم نے کسی کی غیبت کی، برائی کی، یا ہم نے کسی کی برائی سنی یا بری چیزیں سنی، بری چیزیں دیکھیں، برے خیالات آئے اور ہم نے اپنے ہاتھ پیر جسم کے کسی اعضاء سے کوئی برائی کی تو اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز پھر ہم اپنے خیالات کو، اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کے لیے، اور اپنے معاشرے کو ہمیشہ کے لیے، اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے، اپنے بدن کو ہر دم پاک رکھیں۔ اس پاک رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو دینیات کی روح سے ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے کہ پاکی، چونکہ پاکی اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک جز ہے، اور بغیر پاکی کے ہم مسجد کے اندر نہیں جا سکتے، بغیر پاکی کے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، بغیر پاکی کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر پاکی کے ایسے وہ کام جو ضروریات دین بھی ہیں اور ضروریات زندگی بھی ہیں، ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے پاک رہنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے ان پاکیوں، ان چیزوں سے پاک ہونا، ان نجاستوں سے پاک ہونا۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، جس میں غسل کرنے کی ضرورت پڑے اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو کرنا ضروری ہو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے ان دونوں چیزوں کے فرائض بتلاتے ہیں کہ وضو کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں، بغیر اس کے دھلے وضو نہیں ہو سکتا، اور غسل میں کون سی چیز فرض ہے کہ بغیر اس کے پورا کیے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، 9، 10، 11، 12 کے بچوں اور بچیوں، جو بھی ہماری اس ویڈیو کو سنیں وہ ان مسائل کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وضو لے کر کے ہم چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھل لو۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ جو وضو کا پہلا فرض ہے، یہ پیشانی کے بال ہیں، یہاں سے لے کر کے یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہڈی ہے یہ پوری ہڈی آپ کو دھلنا ہے، یہ پورا چہرہ۔ اور آنکھ کے اس کوے پر، یہ جو کویا ہے یہاں بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ ناک میں کھل، نتھنا یا کچھ ایسی چیز پہن رکھے ہیں تو اسے گھما دیا جائے، ہلا دیا جائے، تاکہ اس کے نیچے کا جو حصہ، جو چمڑا دبا ہوا ہے، اس دبے ہوئے حصے میں، اس دبے ہوئے چمڑے کے اندر پانی پہنچ جائے، جو فرائض میں سے آتا ہے۔ اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھلنا، فاغسلوا وجوہکم، پورا چہرہ دھلنا ضروری ہے۔ پھر دوسرا فرض بتلایا وَأَيْدِيَكُمْ، اور پھر یہ پورا ہاتھ یہاں کوہنیوں سمیت یہ
یہ جو گانٹھ ہے اسے کوہنی کہتے ہیں، اس کوہنی سے اوپر تک 1.5 انگل اوپر تک دھلا جائے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور دونوں ہاتھ پورا دھل دیا جائے۔ پھر ومسحوا، پھر مسح کیا جائے۔ اب مسح کتنا وضو کے اندر فرض ہے؟ تو یہ علماء بتلاتے ہیں کہ ہاتھ ایسے پانی کے اندر بھگا لیا جائے اور بھگا کر کے سر سے ٹوپی دوپٹہ یا جو بھی چیز ہو اسے ہٹا کر کے اور سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے ہلکا سا پیچھے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف ہلکا سا کھینچ دیا جائے، تو یہ ہمارا وضو کے فرائض میں سے تیسرا فرض ادا ہو جائے گا۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ ہمیں پیر کے ٹخنے تک، ٹخنا اس گانٹھ کو کہا جاتا ہے، ٹخنے تک ہمیں پیر دھلنا ہے۔ جو نچلی گانٹھ ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں اور وہاں تک پیر کا دھلنا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں، اور اگر یہ چیزیں وضو کے اندر نہیں ہوں گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ اور اب دوسری چیز یہ ہے، دوسری ناپاکی سے پاک ہونا جسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، تو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، بڑی نجاست، اور اس سے پاک ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اس سے پاک ہونے کے لیے پانی اتنا ہو کہ ہم قاعدے سے نہا سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کلی کریں، غرارے کے ساتھ منہ میں پانی ڈالیں اور سر اوپر کر کے یا جس بھی صورت سے ہو ہم غرارہ کریں اور حلق تک پانی پہنچائیں۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا اگر مہینہ ہے یا غیر رمضان میں بھی آپ رمضان کی روزے کی قضا رکھ رہے ہیں یا کوئی نفلی روزہ رکھ رکھے ہیں اور آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ پر غرارہ نہیں ہے۔ غرارہ مت کرنا، اس لیے کہ احتمال اس بات کا ہے، شبہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حلق کے نیچے پانی اتر جائے غرارہ کرنے کی صورت میں اور روزہ چلا جائے۔ عام طور پہ جو کلی کرتے ہیں اسی طریقے سے کلی کرنا ہے۔ یہ نوٹ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہے یا روزے کی حالت میں ہے، کسی بھی طریقے کا روزہ ہو، روزے کے چاہے وہ رمضان کا ہو، نفل کا ہو، یا جو رمضان میں روزے چھوٹے ہوں اسے آپ ادا کر رہے ہوں، ان تمام روزوں کی صورت میں آپ صرف غرارے کے ساتھ، صرف روزے کی حالت میں غرارے کے ساتھ غسل نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بھی کب سے کب تک؟ جب سے سحری کا وقت ختم ہو اور جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، تب تک اگر اس درمیان میں آپ کو غسل کرنا ہے، دن کے اس حالت سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے اور غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک کے بیچ میں اگر غسل کرنا ہے تو آپ غرارہ نہ کریں۔ ہاں، مغرب کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے کے بعد سے لے کر کے اور سحری کے وقت تک جب تک باقی ہے، جب بھی آپ غسل کریں گے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر اس میں غرارے کے ساتھ ہی آپ کو کلی کرنا ہے۔ لیکن دن کے حالت میں، روزے کی صورت میں، دن میں سحری کا وقت ختم ہو جانے سے لے کر کے مغرب کے وقت تک، جب تک کہ اذان نہ ہو جائے تب تک آپ غرارے کے ساتھ کلی نہیں کر سکتے اگر نہا رہے ہیں، اور نہ ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا سکتے ہیں جو غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کے ٹائم میں کسی بھی دن آپ پر غسل ضروری ہوا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی پہنچائیں۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک کے تمام اعضاء پر پانی بہائیں، اس طرح کی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور بالفرض وضو میں یا غسل میں، دونوں میں اگر
جیسے وضو میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے، یہ کوہنی دھلتے میں یہاں کہیں گانٹھ پہ آ کر کے سوکھا رہ جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے گیلا ہاتھ ہی اٹھا کر کے پھیر لیتے ہیں۔ بھائی میرے یہ غلط کام ہے اور اس سے وضو پورا نہیں ہوگا، آپ الگ سے پانی لیجئے اور سوکھی جگہ پر آپ لگا لیجئے۔ اسی طریقے سے اگر غسل کرتے میں ہم ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے یا کلی کرنا بھول گئے یا آنکھ کے کوے پر پانی پہنچانا بھول گئے تو ہم غسل کے بعد آنکھ کے کوے پر پانی پہنچا لیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں ایسا کریں گے، اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ غسل ہو یا وضو ہو، اگر ہم چوڑی، کنگن، انگوٹھی، گھڑی، چھلا کچھ بھی پہن رکھے ہیں ہاتھ میں تو اسے ہلا لیں تاکہ اس کے نیچے کی جگہ سوکھی نہ رہ جائے کہ جس سے ہمارا غسل یا جس سے ہمارا وضو مکمل نہ ہو۔ تو آپ حضرات کے سامنے غسل سے متعلق غسل کے فرائض آ گئے کہ پہلا فرض غرارے کے ساتھ کلی کرنا، اگر روزے سے نہ ہو۔ دوسرا فرض ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سانس کے ساتھ پانی اوپر چڑھانا اگر روزے سے نہ ہو تو۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے شریر پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی نہ وضو میں کہیں سوکھا رہے اور نہ ہی غسل میں، نہ وضو کے فرائض میں کہیں سوکھا رہے اور نہ ہی غسل کے فرائض میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طریقے سے اپنے بدن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اسی پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے اور باتیں جو جیسے آگے چل کر کے نجاست کتنی قسم کی ہے، پھر وہ نجاستیں کیا کیا ہیں اور کتنا لگی رہیں تو کیسے کپڑا پاک کیا جائے یا بدن کیسے پاک کیا جائے، وہ ساری صورتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کے پاس پہنچتی رہے گی۔ امید اور خواہش تو میری یہ ہے کہ جو کتاب مرد عورت کے لیے جس میں ضروریات زندگی کے مسائل ہیں، پیدائش سے لے کر کے اور کفن دفن تک کے سارے مسائل، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ مختصراً جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پیش کر دیے جائیں گے، جس سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ملے گی۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔